والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ائمہ کی فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد فضل اور کرم کے اعتبار سے داعیان دین اور علماء امت اگلے نمبر پہ آتے ہیں۔ ان میں تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے ان کے فالورز یعنی متبعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، لہٰذا ان کی تنقیص کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا کسی حال میں جائز نہیں، اس لیے کہ یہ رشد و ہدایت کے علم بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ الطحاویہ کے شارح فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دوستی کے بعد مومنین کے ساتھ بھی دوستانہ اور ہمدردانہ تعلق رکھیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ خاص طور پر انبیاء کے وارثوں سے تعلق اور دوستی بہت ضروری ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی مانند بتایا ہے، جن کی روشنی کے ذریعے زمین اور سمندر کے اندھیروں کی راہیں طے کی جاتی ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کی ہدایت اور سمجھ بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سنتوں کے رکھوالے، یہ لوگ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ مری ہوئی سنتوں کو یہ زندہ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی قائم ہے، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کتاب اللہ کی نشر اور اشاعت ہے۔ کتاب ان کی زبان سے بولتی ہے اور یہ کتاب کی زبان بولتے ہیں۔ تمام لوگ یقینی طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے، لیکن جب ان میں سے کسی کا کوئی ایسا قول منقول ہو جو حدیث کے خلاف ہو تو اس قول کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں، ہم سے پہلے انہوں نے اسلامی تعلیمات کے بارگراہ کو اٹھایا، ہم تک پوری امانت کے ساتھ اسے پہنچایا، اس کے رموز بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور انہیں راضی فرمائے۔ اہل سنت کے لیے راہ عمل، علماء اکرام کی قدر و منزلت گھٹانا اور ان سے اجتہادی غلطی ہونے پر ان کی تنقیص کرنا بدعتیوں کا طریقہ ہے اور اسلام کے دشمنوں کی ایک گہری سازش ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس امت کے خلف اپنے سلف سے کٹ جائیں اور نوجوانوں کے مابین ایک درار پڑ جائے۔ لہٰذا یہیں سے بعض نئے طلباء کو بھی متنبہ ہو جانا چاہیے جو فقہائے امت کی قدر و منزلت کو گھٹاتے ہیں اور فقہ اسلامی کی قدر و منزلت کو کم کرتے ہیں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اندر جو حق اور اچھی باتیں ہیں اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی فقہ پر عزت محسوس کرنی چاہیے، اپنے علماء اور فقہا کی تکریم اور توقیر کرنی چاہیے، اور گمراہ کن پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کے بہکاوے میں آنا چاہیے۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔